ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم، اللہ کی مدد کہ ہمارا قرآن پاک کا دوسرا پارہ اس کے فضل و کرم سے شروع ہو رہا ہے۔ اور جیسا ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس پہلا پارہ جو تھا وہ پرنٹڈ تھا، جو ہم اس کو آپ کے سامنے رکھ کے اس کی آیتوں کا ترجمہ کرواتے تھے، اور اب آج سے انشاءاللہ جو ہمارے اسباق ہوں گے وہ براہ راست مصحف مبارک یا قرآن پاک سے براہ راست ہوں گے۔ قرآن پاک کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو لوگ ہاتھ میں قرآن شریف رکھیں یا پارہ رکھیں، جیسے میرے ہاتھ میں سنگل پارہ ہے، چھوٹے سائز کا جو آتا ہے، یہ تلاوت کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے آدمی اس کو۔ تو قرآن پاک کا پارہ ہو یا پورا قرآن ہو، اس کو بغیر وضو کے ہرگز ہاتھ نہ لگائیں، الا یہ کہ کوئی بہت ارجنسی ہے تو اس کو اس طرح کہ اس کے نیچے کوئی رومال ہو یا کوئی ایسی چیز، صاف ستھرا کپڑا یا صاف ستھرا کاغذ، جس کی وجہ سے براہ راست ہمارا ہاتھ قرآن شریف سے ٹچ نہ ہونے پائے۔ یہ وضو کے لیے ضروری ہے، مصحف کے لیے۔ موبائل پہ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو اجازت ہے، وہ بغیر وضو کے بھی موبائل کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں خاص بات یہ رہے گی کہ وہ جو آیت شریفہ جہاں ہے لکھی ہوئی وہ تو وقتی طور پر آتی ہے اسکرین پر، تو اس کو ہاتھ نہ لگائیں بغیر وضو کے۔ حضرت ایک بات پوچھنے کی تھی۔ ہاں، وعلیکم السلام۔ جی، ایک بات پوچھنے، یہ ثانوی صاحب کو جو ترجمہ قرآن ہے جی، اس میں ان کے مقدمے میں صفحہ نمبر 14 پہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ہر وقت یا اکثر اوقات میں اس کی تلاوت میں مشغول رہنا چاہے، ان کے لیے ہر حال میں قرآن پڑھنا، ایک منٹ ان کے لیے ہر حال میں قرآن پڑھنا بہتر ہو گیا، وہ سب لیٹے سنیے، ہوں یا بیٹھے ہوں، یا لیٹے ہوں، باوضو ہوں یا بے وضو ہوں۔ ہاں، باوضو ہوں بے وضو ہوں، لیٹے ہوں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، تو اس کا اطلاق آپ پر ہوتا ہے، کیا؟ نہیں، وہ وضو اور بے وضو کی بات نہیں، سوال یہ ہے کہ اس کی شرط یہ ہے جو مسلسل 24 گھنٹہ جو قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، تو ایسے مسائل الحمدللہ ہم لوگوں کو بہت پہلے سے معلوم ہے، لیکن ہم ایسے مسائل کون آج جیسے لیٹ کر پڑھنا، اب دن بھر میں 1 پارہ 2 پارہ تو پڑھنا ہے، وہ بھی لیٹ کے پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو کے بیٹھ کے پڑھنا بھی ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نماز کے علاوہ جس کی زندگی کا وظیفہ ہی قرآن ہو، جس کا دن بھر میں 1 سے 1.5 قرآن ختم ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے، اس کے لیے ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن وہ میرے آپ پر منطبق نہیں ہوتا نا، تو اس کا کوئی ہم کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ اب ایسا ہے کہ ہاں، ہم وہ مسئلہ بیان کرتے جو ہمارے جیسے عام آدمی کے لیے ہے، کیونکہ ہم تو عام آدمی ہیں نا بھائی۔ ہاں جی ہاں۔ اور دوسری بات جو خواتین کے بارے میں ہم نے عرض کیا، وہ مسئلہ ہم انشاءاللہ آخری میں بتائیں گے، اس لیے کہ کچھ خواتین کچھ دیر سے بھی جڑتی ہیں، ابھی ہم وہ مسئلہ بتا دیں تو بات رہ جائے گی، تو اس کا مسئلہ ہم انشاءاللہ آخری میں بتا دیں گے۔ اب یہ دوسرا پارہ جو شروع ہو رہا ہے، قرآن پاک 30 پارے پر منقسم ہے۔ لفظ پارہ یہ خود فارسی لفظ ہے، عربی لفظ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پا جو ہے وہ عربی میں نہیں ہے، اس کے لیے عربی لفظ ہے جز اول، جز ثانی، جز ثالث، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ۔ یہ پاروں کی تقسیم جو ہوئی یہ عہد رسالت میں نہیں تھی، بلکہ بعد میں اس کو کسی اللہ کے بندے نے اس اعتبار سے اس کو تقسیم کر دیا 30 حصوں میں قرآن پاک کو، کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ بھئی مسلمان کتنا بھی بے عمل ہو جائے، لیکن ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پورا مہینہ گزر جائے اور قرآن پاک کا ایک دور نہ ہو،
اس لیے اس نے مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اس نے 3 حصوں پہ اس کو 30 حصوں پہ تقسیم کر دیا۔ دوسری بات، پارے کا نام جو ہے، جو پارہ جس لفظ سے شروع ہوتا ہے وہی اس کا نام ہے، اس لیے کہ بات کی تقسیم ہے یہ۔ جیسے سورت مبارکہ جو ہیں، سورتوں کے نام جو ہیں وہ پہلے لفظ پر ہی رکھے گئے ہیں، اس لیے کہ سورتوں کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے ہیں اور حضرت جبریل کے ذریعے آیا ہے سورت کا نام۔ تو وہ کہیں بلکہ بعض سورتوں کے نام ایسے ہیں جو سورت میں وہ لفظ ہے ہی نہیں، جیسے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ قل هو اللہ جو ہے سورہ اخلاص کے نام سے مشہور ہے، اخلاص کا لفظ اس پہ نہیں ہے۔ تو قرآن میں جو سورتوں کے نام ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن پاروں کے نام جو ہیں وہ اس طرح ہے کہ جس لفظ سے پارہ شروع ہوتا ہے وہی اس کا پارے کا نام ہے۔ جیسے پہلے پارے کا نام الف لام میم۔ اب یہاں پر ایک سوچنے کی بات ہے، اور یہ کوئی بہت زیادہ اس پر بحث و مباحثہ نہیں ہونا چاہیے، سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پاک شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، لیکن پہلے پارے کا نام جو ہے وہ الف لام میم ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ام القرآن ہے، ام الکتاب ام القرآن کہا جاتا ہے، اس کو ہر پارے سے الگ رکھا گیا ہے، وہ ایک الگ سپریٹ حصہ ہے، اور اس کے بعد پہلا پارہ شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، اس لیے کہ پہلے پارے کا نام ہی الف لام میم ہے، اس کا نام الحمدللہ نہیں ہے اس کا نام، یہ بات یاد رکھیے۔ 30واں پارہ جو ہے، اب بعض میں اتنی محنت کی گئی کہ قرآن شریف کے حروف بھی گنے انہوں نے، الفاظ بھی گنے، زیر زبر پیش تشدید ہر چیز کو گنا ہے ہمارے بزرگوں نے۔ آپ دیکھیں 15ویں پارے میں وہ لفظ جو وَلْيَتَلَطَّفْ آتا ہے، وہ وَلْيَتَلَطَّفْ کو وہاں پر لکھا ہوا تھا حاشیے میں کہ یہاں پر قرآن شریف حروف کے اعتبار سے آدھا ہو جاتا ہے، حروف کے اعتبار سے۔ یہ پارے کے اعتبار سے تو 15 پارہ آدھا ہوگا، لیکن حروف کے اعتبار سے انہوں نے کہ یہ وَلْيَتَلَطَّفْ جو سورہ کہف کا لفظ ہے یہاں پر، اس سے آپ انداز فرمائیں کہ ہمارے اسلاف نے محنت کتنی ہے۔ آج کمپیوٹر میں بیٹھ کے بٹن دبا کے نکال لینا کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو کمپیوٹر نکال کے دیتا، ہم کیا خاک کرتے ہیں اس میں۔ لیکن جن لوگوں نے محنت کی ہے ان کی محنت کی قدردانی کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اب یہ دوسرا پارہ جو شروع ہو رہا ہے اس کا نام سیقول اس لیے ہے کہ سیقول سے شروع ہوتا ہے۔ اب ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے، نظر آپ کی مصحف مبارک پر قرآن شریف پر رہے۔ سیقول، یہ دیکھیے سا جو ہے، ہم نے اب یہ سا کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ورب کے پہلے آتا ہے، فعل کے پہلے آتا ہے، کبھی بھی اسم کے پہلے یہ نہیں آ سکتا۔ سا جو ہے اس کی صفت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ورب کے یعنی فعل کے پہلے آتا ہے، ناؤن کے پہلے، اسم کے پہلے کبھی نہیں آتا۔ سیقول، سا کا ترجمہ 2 طریقے سے ہوتا ہے، ان قریب یا یقیناً ضرور، دونوں ترجمہ وقت کے وقت۔ اب جیسے یہاں پر دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، ضرور کہیں گے یا ان قریب کہیں گے۔ کون؟ صفحاء۔ یہ صفحاء لفظ جو ہے یہ ہم پہلے پارے میں پہلے پارے کے دوسرے ہی رکوع میں پڑھ چکے ہیں، کما آمن الصفحاء، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوفوں نے ایمان لایا ہے۔ تو صفحاء جو ہے اس کا واحد صفی ہے، اور صفی کا مطلب بیوقوف ہوتا ہے، اور صفحاء جو ہے اس کا پلورل ہے، اس کی جمع ہے۔ اب کہیں گے بیوقوف لوگ، من الناس، لوگوں میں سے، ناس کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، من الناس، لوگوں میں سے، ما یعنی کیا، ہم کی ضمیر کو الگ کیجئے آپ۔ اب بچتا ہے ول کا مطلب ہم نے بتایا ہے آپ کو، کئی معنی دیتا ہے، پھرنے کو، دوستی کرنے کو، کئی معنی میں دیتے ہیں۔ ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا انہیں، ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، وہ لوگ، یا ہوا کی جمع ہم ہے، تو کس چیز نے پھیر دیا انہیں، ان کا ترجمہ ہم متعلق کرتے ہیں یا سے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم اس کا ترجمہ سے کریں گے۔ ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا انہیں، ان سے، قبلتہم، قبلتہم اللتی، قبلتہم، تو آپ اللتی کو ہٹا لو وہاں سے، صرف قبلتہم۔ ابھی تے کو میں یہ ان جو ہے چونکہ یہ حرف جر ہے اس لیے قبلتہ کے تے کے نیچے زیر آیا، اگر ان نہ ہوتا تو قبلتہم ہوتا وہ، تو قبلتہم، ان کے قبلے سے۔ اب قبلہ جو ہے، قبلہ چونکہ اس کا آخری تا ہوتا ہے، ہم بظاہر اس کو قبلہ کہتے ہیں لیکن لفظ وہ قبلتن ہوتا ہے،
اور قبلہ جو لفظ ہے اس کا اصل معنی ہوتا ہے وہ چیز جو سامنے ہو، وہ چیز جو سامنے ہو۔ تو لفظ قبلتن ہے، اور قبلتن کے آخری میں تا ہے، یہ تا جو ہے اس کو مؤنث بناتا ہے۔ تو چونکہ قبلہ مؤنث ہے اس لیے بعد میں اللتی کا لفظ استعمال ہوا۔ اللتی اس لیے، اگر یہ قبلہ مذکر ہوتا، یہاں کوئی لفظ مذکر ہوتا تو اللتی کے بدلے الذی استعمال ہوتا۔ تو یہ اللتی جو آیا اس لیے کہ قبلہ کا لفظ جو ہے وہ تا پہ ختم ہوتا ہے، وہ مؤنث لفظ ہے۔ قبلتہم اللتی، قبلتہم اللتی، ان کے قبلے سے، قبلتہم ان کا قبلہ، اللتی وہ جو، کانو وہ تھے، علیہا جس پر، قل آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، للہ اللہ ہی کا، المشرق والمغرب مشرق بھی اور مغرب بھی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہے، الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کے۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ ہم ہمیشہ انشاءاللہ آیتوں کا پہلے لفظی ترجمہ کریں گے۔ کوئی لفظ میں اگر آپ کو کنفیوز ہو یہ اس کا ترجمہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ ترجمہ لفظی ترجمہ ہوا۔ پھر سے دیکھو، سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا انہیں، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، اللتی وہ جو، کانو علیہا وہ تھے اس پر۔ قل آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اب یہ آیت، مولانا جی ہلو، ہاں بولیے، یہ میرے ناس کا ترجمہ میں سے کریں گے یا میں سے کریں گے؟ لوگوں میں سے۔ ناس یعنی کیا ہے؟ ناس یعنی کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ نہیں آپ ناس سے یہاں مراد مسلمان ہے نا؟ نہیں لوگوں میں سے نا بھائی، ناس کا مطلب کبھی بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ ناس جو ہے بیٹا نہیں، یہاں عبادت میں کیا مراد ہے؟ یہاں پر عام انسان ہے، وہ خاص طور سے منکرین ہے، اہل کتاب مراد ہے، اس سے مسلمان بالکل نہیں ہے۔ آپ اس آیت کو سمجھنے کے لیے واضح تو، اور یہ مضمون ابھی پورا ایک رکوع چلے گا، اس کو سمجھنے کے لیے یہ آیت پہلی اور پھر دوسری آیتیں بھی اس کی روشنی میں آسانی سمجھ، جیسے ابھی ہمارے اختر بھائی نے پوچھا کہ ناس سے مراد کون ہے، مسلمان ہے کیا نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز فرض کی گئی مکی دور میں، معراج کا واقعہ ہوا، نماز فرض کر دی گئی۔ اب نماز میں فرائض میں جو نماز کی شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط ہے رخ کدھر کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نمازیں مکے میں ادا فرمائیں واقع معراج کے بعد، ان سب نمازوں میں آپ کا رخ اللہ کے حکم کے مطابق، یہ لفظ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے تھے جو اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ کا رخ جو ہوتا تھا وہ بیت المقدس کی طرف۔ ابھی تو میں بیت المقدس کہتا ہوں، اس کو بیت المقدس بھی کہا جا سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں، وہ غلط نہیں ہے، ایک ایک لفظ پر بالکل الجھنا نہیں۔ تو بیت المقدس کی طرف آپ کا رخ ہوتا تھا مکے میں بھی۔ پھر آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے۔ مدینہ میں تو دو اہل کتاب گروہ موجود تھے، یہودی اور نصرانی۔ یہاں پر بھی کچھ مہینوں تک آپ کا رخ انور جو تھا نماز میں، جب آپ کا رخ نماز میں مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا تھا تو ظاہر ہے کہ سارے صحابہ بھی اسی طرف رخ کرتے ہیں، وہ تو نبی کے تابع ہیں۔ مگر میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی درمیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ میری امت دوسری امتوں سے الگ پہچانی جائے، اس لیے آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا اور آپ کا جی چاہتا تھا کہ کاش اچھا اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی بھی اپنی عبادتوں میں اپنا رخ جو کرتے تھے وہ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، آپ بھی نماز میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر رہے ہیں۔ آپ کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بیت المقدس کے بدلے اگر مسجد حرام کو اور بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ اگر قبلہ بنا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، تاکہ ہم ان سے الگ پہچانے جاتے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصل تعلق، دین کا تعلق حضرت ابراہیم سے گہرا ہے، اور حضرت ابراہیم اس کے
معمار ہیں، اس کے بنانے والے ہیں۔ یہ بات آپ کے دل میں تھی تاکہ میری امت الگ پہچانی جائے کہ یہود و نصارہ ان کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا ہے اور امت مسلمہ جو ہے اس کا رخ ہوتا ہے بیت اللہ شریف کی طرف۔ مدینہ طیبہ آپ میں سے جن لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اللہ ان کا دیکھنا مبارک فرمائے، جنہوں نے نہ دیکھا ہو اللہ تعالیٰ ان کو مکہ اور مدینہ دونوں کی زیارت کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد پھر دنیا میں کچھ اور دیکھنے کے لائق چیز باقی رہی نہیں جاتی ہے۔ مدینہ طیبہ جغرافیائی اعتبار سے ایسا ہے کہ وہاں سے مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس جو ہے مدینہ سے شمال میں ہے اور بیت اللہ شریف جو ہے وہاں سے جنوب میں ہے، یہ خیال رہے گا۔ مدینہ طیبہ سے مسجد حرام جو ہے وہ جنوب میں ہے اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شمال میں ہے، جغرافیائی اعتبار سے ویسا شہر ہے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جی چاہتا تھا کہ ہمارا رخ نماز میں مسجد بیت اللہ شریف کی طرف ہو، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ایسی کوئی اجازت نہیں آئی تھی، اس لیے آپ اپنا رخ جو فرماتے تھے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف فرماتے تھے۔ ایک دن ظہر کی یا عصر کی نماز میں، یہ نماز مسجد نبوی میں نہیں ہو رہی تھی بلکہ کسی صحابی کے گھر آپ دعوت میں تشریف لے گئے تھے، وہاں پر حالت نماز میں، وہ ظہر یا عصر دو میں سے کوئی ایک نماز ہے، حالت نماز میں آپ نماز میں تھے اور نماز میں ہی یہ اگلی آیت شریفہ جو ہے، یعنی بیچ کی ایک آیت چھوڑ کے بعد میں جو آیت شریفہ آئے گی وہ آیت شریفہ نازل ہوئی جس میں ایک حکم ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا رخ، اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے، اللہ نے اتنی وسعت رکھ دی کہ پوری مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا۔ پورے مسجد حرام جو ہے وہ قبلہ ہے۔ آدمی جب مسجد حرام میں نماز پڑھے تو اس کا رخ بالکل بیت اللہ کی طرف ہونا ضروری ہے، لیکن پوری دنیا سے بیت اللہ شریف کا سائز آپ کو معلوم ہے، پوری دنیا سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے پوری مسجد حرام کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر کر دیا۔ آپ حالت نماز میں ہی آپ نے رخ اپنا بدل دیا۔ اب آپ انداز فرمائیں کہ جب حالت نماز میں امام اپنا رخ بدلے گا اور جیسے ہی آپ نے رخ بدلا تو سارے صحابہ نے بھی رخ بدل دیا، تو امام کے رخ بدلنے کی شکل کیا ہوگی؟ یا تو اب آپ چل کر سامنے آئے ہوں گے حالت نماز میں، جبھی تو امامت فرمائیں گے نا، یہ دونوں اپوزٹ سائیڈ ہے مدینے میں، تو ادھر کے رخ کے بدلے ادھر کا رخ ہو گیا، تو امام جو سب سے آگے تھے وہ امام سب سے پیچھے ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ چل کر آئے ہوں گے سامنے، یا جو بھی شکل ہوئی ہو۔ یہ آیت شریفہ حالت نماز میں نازل ہوئی۔ ابھی جو تیسرے نمبر کی آیت آئے گی، من آ جائے گی یا کل آئے گی، اس کا خیال رکھیں۔ اب جب یہ ہوا تو جب تک آپ کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا تو یہ اہل کتاب بڑے خوش تھے، نماز میں کدھر رخ کرتے ہو؟ ہماری قبلے کی طرف نا۔ اب جب اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا تو یہ اہل کتاب جو جل کے خاک ہو گئے، یہ لو عجیب دین ہے ان کا، ارے کیا کیا حکم بدلتے رہتے ہیں بھائی، اتنے دن سے جو نماز پڑھ رہے تھے وہ ادھر منہ کر کے اب ادھر منہ کر لیے، تو وہ اتنے دن کی نماز کا کیا ہوا؟ یہ بیوقوف آدمی جو ہوتا ہے نا، اس لیے کا صفحاء من الناس، لوگوں میں سے بیوقوف، یہ بے عقلے جو ہیں یہ اصل میں اہل کتاب، جو اس بات پر اعتراض کرے کہ اس کے پہلے تو آپ کا رخ جو تھا وہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، اب مسجد حرام کی طرف کیوں کر لیا آپ نے؟ ہم مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مشرق مغرب، ہم اس کے پابند نہیں ہیں، مسلمان پابند ہے اللہ کے حکم کا۔ تو اس لیے یہ من الناس جو ہے یہ وہ بیوقوف لوگ ہیں جو اس پر اعتراض کر رہے تھے، اس تحویل قبلہ پر۔ اس کو کہا جاتا ہے تحویل قبلہ، قبلے کا بدل جانا۔ تحویل کا لفظ جو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے بدل جانا، تحویل قبلہ یعنی قبلے کا بدل جانا، یہ حکم نازل ہوا۔ اب یہاں پر رب تعالیٰ نے فرمایا قل للہ سیقول السفہاء من الناس، اب کہیں گے بیوقوف لوگ لوگوں میں سے، کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے قبلے سے؟ وہ جس پر وہ تھے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، وہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف۔ اب ناس کا لفظ سمجھ میں آ گیا بھائی آپ کے اختر بھائی؟
اختر بھائی آواز آئیے. تھوڑا کنفیوژن ابھی بھی ہے. ہاں وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ میں آپ کی نظر احمد صاحب کا ترجمہ دیکھ رہا تھا. ہاں اب یہ انہوں نے کہا کہ عنقریب یعنی کہیں گے بے وقوف. ہاں من الناس سے انہوں نے مراد مسلمان لیا ہے. نہیں ہر اس لیے میں نے پوچھا. یعنی وہ بالکل غلط ترجمہ ہے وہ. ابھی میں نے آپ کو جو آپ کی پوری تفصیل بتایا اس سے آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ میں نے آپ سے صرف اسی بنیاد پر پوچھا انہوں نے جو لکھا ہے. نہیں میں نے ابھی جو تفصیل بیان کیا آپ کو بات سمجھ آ گئی نا یہ کون لوگ. ہاں جزاک اللہ. ایسا کرو اب اس کا ترجمہ بھی آپ ہی کر لو اس آیت کا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا یہ حدیث آپ نے لکھا ہے. ابھی ترجمہ چلنے دیجئے. جی چلیے اختر بھائی. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. یقیناً کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا تمہیں انہیں تمہارے قبلے کس نے پھیر دیا تمہیں. اختر بھائی ما ولاہم ہے ما ولاکم نہیں ہے. جی ہاں کس نے پھیر دیا انہیں. کس نے پھیر دیا انہیں ہاں ان کے قبلے سے. ویری گڈ. وہ تھے ہاں وہ تھے جس پر. بہت اچھے. قل اللہ المشرق والمغرب. اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب. وہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے. بہت اچھے ماشاء اللہ. ہاں اقبال بھائی اب بولیے آپ. اقبال بھائی. ہاں وہ یہ حدیث صاحب کے ترجمے میں مسلمانوں بہتر میں لکھا ہوا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جی وہ مطلب مسلمان سے کتاب نہیں. چلیے آپ ترجمہ کیجیے اس آیت کا. اقبال بھائی آپ ترجمہ کیجیے بغیر آیت پڑھے ہوئے. ہاں بیٹھیے نیچے بیٹھیے نما کے کھڑا شادی پر. عنقریب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جو کہ تھا ان کا پہلا. لفظی ترجمہ کیجیے نا. لفظی ترجمہ اپن لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں. دیکھیے عنقریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا انہیں. پھیر دیا کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے. ہاں جو کہ تھے وہ اس کے اوپر. بہت اچھے. آپ سے فرما دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب. اللہ ہی کا ہے. اللہ کے لیے یہاں مناسب نہیں ہے. ہاں اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب. آپ سے فرما دیجئے کہ اللہ کا ہی ہے مشرق اور مغرب. ہدایت دیتا ہے وہ جسے چاہے سیدھے راستے کی. بہت اچھے. اب دیکھیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے اس ملک سے جو مسجد حرام ہے یا قبلہ بیت اللہ شریف ہے وہ مغرب میں ہے ہمارے ملک سے. اب تھوڑا بہت 1-2 ڈگری کا فرق ہوتا ہے لیکن پورے ملک ہندوستان سے وہ مغرب میں پڑتا ہے ویسٹ سائڈ میں. آپ انداز فرمائیں کہ وہ ممالک جو مکہ معظمہ کے اس سائڈ میں ہوں گے اس سائڈ میں وہاں سے یہ مسجد حرام جو ہے وہ ان کے ایسٹ میں پڑتا ہوگا مشرق کی طرف. تو ہم جس طرح یہاں سے بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہمارا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے. وہ لوگ ادھر سے رخ کرتے ہیں ان کا رخ جو ہوتا ہوگا وہ یہ مشرق کی طرف ہوتا ہے. اسی طرح بہت سے ممالک ایسے ہیں دنیا کے جہاں سے شمال کی طرف وہ رخ کریں تو ان کے سامنے قبلہ آ جاتا ہے بیت اللہ شریف آتا ہے. کچھ ممالک ایسے ہوں گے جہاں سے وہ رخ کرتے ہوں گے جنوب کی طرف تو بیت اللہ ان کے سامنے آتا ہوگا. تو ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف یا مسجد حرام ہے. مشرق مغرب شمال جنوب کچھ نہیں ہے. اور جب تک اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تھا تب تک
ہم بیت اللہ کی طرف بیت المقدس سے رخ کر رہے تھے، اور جب اللہ نے حکم دیا ادھر رخ کرو، ہم ادھر رخ کر رہے ہیں، ہم تابع فرمان ہے اللہ کے حکم کے، بس اتنا خیال رکھیں۔ خواتین میں کوئی ترجمہ کریں بھائی اس آیت شریفہ کا؟ زلیخا باجی ہیں کیا لائن پر؟ آج زلیخا باجی؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ کر لیجیے باجی۔ ہم قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے قبلے سے، وہ جو تھے اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اللہ ہی کا مشرق ہے اور مغرب، وہ ہدایت دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ بہت اچھا ترجمہ، تینوں ترجمے بہت اچھے تھے۔ اب اگلی آیت پر آ جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ طویل آیت ہے، لفظی ترجمات دیکھیں کہاں تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، خوب غور سے لفظ پہ دیکھیے، وَكَذَلِكَ، اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، دیکھو لفظ دیکھو، ہم توڑ کے پڑھ رہے ہیں، جَعَلْنَاكُمْ، بنایا ہم نے تمہیں، جالنا ہم نے بنایا، کم تمہیں، جالناکم ہم نے بنایا تمہیں، امتاً ایک امت، وسط، یہ وسط کا لفظ جو ہے ہمارے درمیان کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیچ میں، تو یہ وسط جو ہے اس کا مطلب بھی درمیانی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی ایک اچھا اور ترجمہ ہے متوازن۔ متوازن کا مطلب بالکل جو اپنے ترازو کا پلہ بالکل برابر جس میں رہے، تو وسط کا ترجمہ یا معتدل بھی کر سکتے ہیں، ہاں معتدل کر سکتے ہیں، متوازن کر سکتے ہیں، اور اگر امت وسط کرنا ہے تو امت وسط بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل معنی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے آپ کو کہ ہم، اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں ایک امت معتدل، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم، تم پر، شہیدہ، گواہ۔ اب دیکھو رسول بھی واحد آیا ہے، اس لیے گواہ بھی شہید واحد آیا ہے۔ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، قبلہ، التی، وہ جو، کنتا، اب یہ کنتا، کن میں تا ملا ہوا ہے، یہ واحد ہے یا جمع ہے یا تثنیہ ہے، کوئی بتا سکے گا؟ کنتا واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے۔ کنتا، آپ تھے، کن یعنی ہونا، اور کنتا جو ہے آپ تھے، علیہا، جس پر، الا، مگر۔ اب ایک لفظ آ رہا ہے لِنَعْلَمَ، بہت جتنے طلبہ ہیں غور سے کان کو کھول کر سنیں، یہ لفظ قرآن شریف میں کئی مرتبہ آیا ہے، اور جیسے ابھی ایک ترجمہ ہمارے ساتھی نے بتایا، اختر بھائی نے، کہ انہوں نے لکھا مسلمان، اور اس میں سارے کنفیوز ہو گئے۔ یہ لِنَعْلَمَ کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ لفظی ترجمہ ہوگا تاکہ، یعنی تاکہ، نعلم، ہم جان لیں، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے تاکہ ہم جان لیں، اور اکثر ترجمہ نگاروں نے یہی ترجمہ کیا ہے، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، تاکہ ہم جان لیں، مَن یتبع الرسول، کون اتباع کرتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر اس کو میرے جیسا کوئی پڑھا لکھا، یعنی بے پڑھا لکھا آدمی اگر پڑھے گا، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں، تو میرے دل میں ایک وسوسہ آئے گا کہ معاذ اللہ، اس کے پہلے اللہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی، یہ وسوسہ آنا قدرتی بات ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لو کہ جہاں کہیں اللہ کی ذات کے لیے لِنَعْلَمَ کا لفظ آئے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، بعض علماء نے اس کو اختیار کیا ہے، اور وہ ترجمہ ہے تاکہ ہم ظاہر کر دیں، تاکہ ہم، یہ ہم اور آپ جو یہاں پیدا کیے گئے ہیں نا، ہم جو تیر مار رہے ہیں یہاں پر، اور جو ہمارے کرتوت ہیں، یہ ہمارے پیدا کرنے کے پہلے سے اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔
یہ اللہ جانتے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ ہم اپنے آخری سانس تک کیا کیا کرنے والے ہیں، مگر انہوں نے ہم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا کر کے آنے والے ہیں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کو بہت غور سے سنو میرے بچوں اور بچیوں، کہ لنعلم کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے تاکہ ہم جان لیں، لیکن ہم اس کا ترجمہ چونکہ یہ اللہ کی ذات کے لیے اس لیے ادب کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ ہم ظاہر کر دیں، تاکہ لوگوں کو بتا دیں، لوگ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کون اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، کون نہیں کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کو خوب معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے، تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ اللہ ہم پر ظاہر کر دے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ یہ یاد رہے گا، لنعلم جب اللہ کے لیے آئے گا تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے تاکہ ہم ظاہر کر دیں۔ من یتبع الرسول، کون اتباع کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن جیسے مما دو لفظ ہے ویسے ممن، اس سے جو ینقلب پلٹ جاتا ہے، قلب کا مطلب ہی پلٹنا ہوتا ہے، ممن ینقلب اس سے جو پلٹ جاتا ہے، علی پر عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، یعنی کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرتا ہے اور کون پلٹ جاتا ہے۔ وَإِن اور نہیں، کانت وہ تھا، لَكَبِيرَةً ضرور بڑا، الا مگر، علی الذین ان لوگوں پر، ہدی اللہ جسے ہدایت دی اللہ نے، اور نہیں تھا وہ ضرور بڑا مگر ان لوگوں پر نہیں جسے اللہ نے ہدایت دی۔ یعنی یہ حکم جو تھا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا حکم تھا کہ قبلہ بدل گیا، بہت بڑا حکم تھا، لیکن ایمان والوں کے لیے کوئی بڑی، ایمان والا جو میرا اللہ فرمائے گا مجھے کرنا ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع ایمانکم کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان، یا وہ اکارت کر دے تمہارے ایمان کو۔ ضائع کرنا ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ضائع کرنا کر دو، کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں سے لرؤوف الرحیم ضرور بہت ہی شفقت فرمانے والا اور رحمت فرمانے، رافت لفظ جو ہے عربی میں اس کا ترجمہ زیادہ اچھا ہوتا ہے شفقت، اور رحم جو ہے وہ رحمت ہے، اس لیے لرؤوف الرحیم ضرور شفقت فرمانے والا، رحمت فرمانے والا۔ کتنے منٹ بچے رہے بابا؟ ٹھیک، دیکھیے آج ہم اس آیت کا پھر سے لفظی ترجمہ کر رہے ہیں بہت غور سے۔ لنعلم کی جو میں نے تفسیر کی وہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امت وسط تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر اور ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ۔ اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ وہ جو آپ تھے اس پر مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کون اتباع کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر، اور نہیں یہ مگر ضرور بھاری سوائے ان لوگوں پر جنہیں ہدایت دی اللہ نے، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو، بے شک اللہ انسانوں کے ساتھ بڑا شفقت فرمانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ اس میں سے کون سا لفظ آپ کو کوئی نیا لگ رہا ہے وہ آپ پوچھیں۔ لفظ جو ہیں الفاظ قریب قریب سب آپ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امت وسط تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ۔ اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ وہ جس پر آپ تھے مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر، اور نہیں ہے یہ بھاری، نہیں ہے یہ مگر بھاری ان لوگوں پر نہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ انتہائی شفقت فرمانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ آخری 3 منٹ بچے ہیں۔ ایک مسئلہ، یہ آیت کا ترجمہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے، بس شروع کی 3-4 آیتیں تھوڑی سی وہ، بعد میں آیتیں بہت آسان ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ
ایسے بہنیں بیٹیاں جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، وہ بھی ہماری کلاس میں، وہ تو جب قرآن شریف روز پڑھنا ہے تو ایسا تو آئے گئی، ان لوگوں کے لیے مسئلہ، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مصحف مبارک کو تو ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے، ناپاکی کی حالت میں مصحف مبارک کو ہاتھ لگانا حرام ہے، بالکل ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب ان کے لیے یہ ہے کہ مصحف کو بغیر ہاتھ لگائے اگر وہ آیت پر نظر رکھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح موبائل پر اگر وہ لکھ لیں تو مصحف مبارک کو وہ ہاتھ میں نہ لیں، اس لیے کہ ہر گھر میں 2-2 3-3 آدمی، اکیلا آدمی پڑھ رہا ہے تو کہاں سے مصحف مبارک کون پکڑے گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ وہ موبائل لے لیں، موبائل پہ جو قرآن شریف ہے اس کو نکال لیں، بغیر ترجمہ والا نکالنا، نہیں تو ترجمہ والا نکال کے مجھے پڑھانا شروع کر دو گے وہاں سے، بغیر ترجمہ والا نکالنا، اور بغیر ترجمے والے میں براہ راست اس آیت شریفہ کو آپ دیکھ سکتی ہیں، مگر جہاں موبائل پر آیت لکھی ہوئی ہے اس پر ہاتھ نہیں لگانا۔ اچھے سمجھو بھائی مسئلہ میں بتاؤ، مسئلہ ایک، لوگ بولتے ہیں دوسرا۔ مصحف مبارک کو تو مت ہاتھ میں لو اس حال میں، صرف اتنے دن، اور اس کے بعد موبائل پر قرآن شریف کھول لو آپ، اور قرآن شریف اوپن ہونے کے بعد یہ حصہ جو آیت شریفہ ہے یہ آ گئی، اور اس کے بعد جہاں آیت شریفہ ہے وہاں پر آپ ہاتھ نہ لگائیں، اور ویسے آپ نظر سے دیکھ سکتی ہیں اور اس کو براہ راست ترجمہ پڑھ سکتی ہیں۔ میں نے اول دن سے یہ قانون بنا رکھا ہے، اسی لیے میں خواتین سے آیتیں پڑھواتی ہی نہیں، کیونکہ اس لیے کہ وہ مسئلہ ہوتا ہے، تو خواتین آیت تو کبھی بھی نہیں پڑھیں گی، بغیر ساری خواتین بغیر آیت کو پڑھے ترجمہ کریں گی، لیکن اس حال میں اگر ہیں تو صرف مصحف مبارک کو دیکھیں، اس پر انگلی نہ لگنے پائے جو وہ اسکرین پر رہتا ہے، اس کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ یہ آیت کا ترجمہ کل باقاعدہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔